أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. عزاداران امام مظلوم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک دین اسلام ہے، وہ بہترین دین جو کہ بہت مہربان دین ہے، وہ بہترین دین جو کہ عدل و انصاف کا دین ہے، وہ دین جو برابری کا دین ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی انسان میں اس طرح سے فرق نہیں کیا کہ اگر مرد ہے تو افضل ہے یا خاتون ہے تو افضل ہے، مالدار ہے اس لیے افضل ہے، نہیں، بلکہ جو انسان جتنا نیکوکار ہے، جتنا باعمل ہے، جتنا کردار اس کا بہترین ہے، جتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اتنا زیادہ وہ خدا کی نگاہ میں بہت قربت کو حاصل کر سکتا ہے، یقیناً وہ خدا سے بہت قریب ہو سکتا ہے. خدا کی نگاہ میں وہی پسندیدہ ہے جو عمل کے میدان میں بہترین طریقے سے ہو، اور عمل کے میدان میں آنے کے لیے اپنے عقائد کا درست کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اور عقائد کی بات جب ہوتی ہے تو ہم اصول دین کا سہارا لیتے ہیں کہ خدا کی توحید پر یقین رکھنا، اس کے عدل و انصاف پر یقین رکھنا، اس کے نبیوں پر یقین رکھنا، نبوت کا سلسلہ جو اس نے جاری کیا، اور اس کے بعد امامت، اور اس کے بعد پانچویں چیز وہ اہم مرحلہ آتا ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے. وہ قیامت کا مرحلہ جو بڑا ہولناک ہوگا، اور وہ مرحلہ آسانی میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر انسان یہاں سے پوری تیاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. بے شک کسی بھی سفر پر اگر ہم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی منزل کا ارادہ ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو جب سفر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اگر ہماری تیاریاں صحیح طریقے سے ہوں تو وہ سفر بھی بآسانی کٹ جاتا ہے، اور منزل پر پہنچنے کے بعد ہمیں زحمتیں بھی اٹھانی نہیں پڑتی. لیکن اگر انسان کسی سفر کے لیے آمادہ نہ ہو، یا پھر وہ کسی منزل کا تو اس کے ذہن میں تصور ہو، وہ سوچتا تو کہ ہمیں اپنے وطن جانا ہے، وطن پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی تیاری نہ کرے اور اچانک سے اٹھ کر چل دے تو اسے بہت سی زحمتوں کا، بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر کسی طرح سے وہ منزل تک پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد اسے سکون میسر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہاں پہنچنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی یا جو زاد راہ اسے لینا تھا وہ چیزیں اس نے اپنے ساتھ نہیں لی ہیں. جب دنیا کے ایک چھوٹے سے سفر کا معاملہ یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، تو ہم وہ سفر آخرت کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جہاں کے لیے ہمیں تیاری یقیناً اسی دنیا میں کرنی ہے. قیامت کے جو پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ ہے کہ یقیناً وہ واقع ہونی ہے، اور یہ خدا کا واقعاً ایک عدل و انصاف کا ایک مظہر ہے کہ خدا کے عادل ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خداوند عالم جب ہمارے لیے ہدایت کے اس طرح سے راستے بنا رہا ہے کہ نبیوں کو بھیجتا ہے، لاکھوں نبیوں کو بھیج رہا ہے، 1,24,000 نبیوں کو بھیج رہا ہے، امام کو بھیج رہا ہے، ہر دور میں ہادی کا انتظام کر رہا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر بندہ ہدایت یافتہ نہ ہو تو یقیناً اس کی پکڑ ہونی ہے، اسے سزا ملنی ہے، اور اسی دن کا نام ہے قیامت، کہ جب انسان کو اس کی اچھائیوں پر انعام ملے گا اور اس کی بدی پر، اس کی برائیوں پر، اس کے گناہ پر خدا کی طرف سے سزا دی جائے گی. وہ قیامت کا دن کہ روایات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اتنی شدید آواز ہوگی کہ جس کی شدت کو کچھ اس طرح سے روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا اس آواز کے خوف سے. یعنی اتنی زیادہ وہ آواز خوف زدہ کر دینے والی ہوگی. جب سور پھونکا جائے گا، آواز جب بلند ہوگی، اس وقت کا عالم
ہم نہیں تصور کر سکتے کہ کیسی ہولناکی ہوگی۔ یہ تو سور پھونکے جانے کا معاملہ ہے، لیکن جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تاکہ ان سے ان کے اعمال کا سوال جواب کیا جائے، عالم کیا ہوگا اس وقت؟ بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ ہم کیا جواب دیں، کس طرح سے، اور اپنے اعمال کی ہر ایک کو اس وقت فکر ہو رہی ہوگی۔ فکر اس دنیا میں ہونی چاہیے جس میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، لیکن انسان یہاں کی زندگی میں اگر غافل رہتا ہے اور اس قیامت پر پوری طرح سے عقیدہ اس کا محکم نہیں ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی جہنم گھات میں ہے۔ کہ ہم دیکھیں کہ یہ قیامت کہ جو ہمارے عقیدے کو محکم جس حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے کہ واقعاً جب اللہ کا وعدہ ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ انصاف کا دن ہے، تو جب اس پر عقیدہ انسان کا بہترین ہوگا تو اب اسی اعتبار سے وہ عمل انجام دے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی خدا نے ہمارے اچھائیوں کا صلہ دینا ہے، انعام دینا ہے، تو کیوں نہ ہم بہترین طریقے سے اپنے آپ کو اس راستے پر چلائیں۔ ہمیں معلوم ہے عقیدہ ہمارا محکم ہے قیامت پر، تو ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں گے کہ ہم خدا کی سزا کو نہیں پانا چاہتے ہیں، ہم اس کی طرف سے جزا چاہتے ہیں اپنی اچھائیوں کو، تو جب اچھائی کریں گے تب یقیناً جزا ملے گی۔ لیکن یقیناً اس دنیا میں غفلت کی بنا پر، اس دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر جب انسان غافل ہوتا ہے، ایسی ہی روایات ہیں، ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ایک مرتبہ الرٹ کرتی ہیں کہ اپنی آنکھوں کو ایک مرتبہ وہ کھولے، آمادہ ہو، سوچے، فکر کرے، غور کرے کہ کتنا ہولناک دن ہوگا۔ رسول اللہ جیسی عظیم شخصیت کی جو رحمت للعالمین ہیں، آپ جب قیامت کا ذکر سنتے تھے تو اس وقت رسول اللہ کی آواز میں سختی آ جاتی تھی اور رخسار سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ ہولناک دن ہے جس کے لیے بے شک ہمیں دعائیں کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں تیاری کے ساتھ۔ یعنی فقط یہ نہیں کہ خدا ہمیں وہاں کے خوف سے بچا لے اور یہاں پر ہماری طرف سے کچھ تیاری نہیں ہے تو اب یہ دعا بھی ہماری کھوکھلی نظر آئے گی کہ جب ہم نے تیاری ہی نہیں کی۔ ایک بچہ پورے سال وہ محنت نہ کرے اور جب ایگزام اس کا قریب آنے لگے تو وہ مسلح بچھا کر کے رو کر کہے بار الہ مجھے پاس کرا دینا، بار الہ میں پاس ہو جاؤں، میرے اچھے مارکس آ جائیں، اور اس یہاں پر دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ جب اسے کام کرنا تھا، جب اسے محنت کرنی تھی، پورے سال اس نے کوئی محنت نہیں کی، تو کیا اس وقت کی دعا اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ انسان لاکھ دعائیں کرے کہ قیامت کے خوف سے خدا ہمیں محفوظ کرے، لیکن ساتھ ساتھ عمل کے اعتبار سے اسے اپنے آپ کو تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر گروہ گروہ بنا کر کے جب لایا جائے گا اس کی شدت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک ایسی روایت کا ذکر کر دوں کہ جہاں پر کچھ ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں غفلت میں ڈوبے ہوئے رہے اور اس طرح سے ڈوبے رہے غفلت میں کہ وہاں پر جب قیامت میں انہیں لایا جائے گا تو بڑی ہی بدصورتی کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوفناک عالم ہوگا اور انہیں قبروں سے نکالا جائے گا، ان کی اپنی شکلیں نہ ہوں گی، انہیں کچھ اور شکل میں پیش کیا جائے گا ان کی ان بدعمالیوں کی بنا پر۔ روایت اس طرح سے رقم کی گئی ہے کہ معاذ بن جبل کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا کہ جو قرآن مجید میں سورہ نبا کی آیت نمبر 19 میں ذکر ہوا ہے کہ ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اس آیت کے بارے میں دریافت کیا ہے معاذ بن جبل نے رسول اللہ سے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور گروہ گروہ بنا کر لوگوں کو لایا جائے گا تو یہ گروہ کن لوگوں کا ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہ جب سوال ہوا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تفصیلاً اس کا جواب دیا۔ ہمیں بھی اس جواب کو بہت ہی زیادہ غور سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی خوفزدہ کر دینے والی روایت ہے اور واقعاً ہمیں جو ہم غافل ہیں اور سوئے ہوئے ہیں اس نیند سے غفلت کی جگانے والی یہ روایت ہے، آمادہ کر رہی ہے۔ قیامت کے بارے میں، اس کی ہولناکی کے بارے میں تصور کریں، وہاں کے بارے میں اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیاری کر لیں جب تک کہ زندگی ہے، غافل نہ ہو جائیں۔ لہٰذا رسول خدا سے سوال آیت نمبر 19 سورہ نبا کے اعتبار سے جب معاذ بن جبل نے کیا کہ جو گروہ گروہ بنا کر کے لوگوں کو لایا جائے گا یہ گروہ کن لوگوں کا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 10 گروہ لائے جائیں گے قیامت کے دن، یہ معاملہ یہ 10 گروہ کا ہوگا اور انہیں ان کی بدعمالیوں کی بنا پر الگ الگ شکلوں میں لایا جائے گا، الگ الگ حالات میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ ان کا عالم جو ہوگا، جس طرح سے انہیں پیش کیا جائے گا، ان کی بدعمالیوں کی بنا پر وہ بہت ہی زیادہ
دردناک ہوگا۔ اور یہ کون سے ایسے گناہ تھے کہ جس کی بنا پر اس انداز سے انہیں لایا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی رسول خدا نے اس کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو پہلا گروہ لایا جائے گا وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور بندر کی شکل میں اسے لایا جائے گا، اور پھر اس پر عذاب نازل ہوگا۔ اب معاذ بن جبل نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ گروہ کن لوگوں کا ہوگا کہ جنہیں بندر کی شکل میں لایا جا رہا ہے اور پھر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا؟ آپ جواب فرماتے ہیں، رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ یہ گروہ سخن چین لوگوں کا ہوگا، ایسے لوگوں کا کہ جو چغلی کرتے ہیں، دو لوگوں میں جدائی ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ آج بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں اس بری خصلت میں بہت لطف آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، جب بہت سے ایسے افراد جو دیکھتے ہیں کہ کوئی دو افراد کی جن کے درمیان اچھی محبت ہے، رابطے اچھے بنے ہوئے ہیں، تو اب شیطان صفت انسان کی جب اس کے اندر یہ وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے، وہ آمادہ کرتا ہے خود کو کہ جائے اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں کرے کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے، ان دونوں کے درمیان دشمنی پڑ جائے، پھوٹ پڑ جائے، تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں آ کر کے ایک انسان سے اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہے گا، وہاں دوسرے سے کہے گا اس انسان نے تو آپ کے بارے میں یہ بری بات کہی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حدیثوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات اپنے خلاف کسی کے بارے میں انسان سنے کہ فلاں شخص نے کہا ہے، تو اس وقت فوراً ریئیکٹ نہ کرے، بلکہ اسے جاننے کی کوشش کرے، یا ڈائریکٹ اس شخص سے بڑی محبت کے ساتھ یہ سوال کر لے کہ اس طرح کی بات فلاں شخص نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کا دو فائدہ ہوگا کہ اگر اس شخص نے ایسی بات واقعاً کچھ غلط کہا ہوگا تو وہ پشیمان ہوگا، آئندہ اس بات سے رک سکے گا۔ دوسری بات کہ جو انسان اس خبر کو لے کر یہاں تک آیا، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے بھی ایک سبق ملے گا کہ آئندہ اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے درمیان وہ نہ پھیلائے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب دلوں کے راز چھپے رہتے ہیں، رشتے قائم رہتے ہیں، اور جب بہت سی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت مذمت وارد ہوئی ہے جو دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں پہلا گروہ جو قیامت میں لایا جائے گا وہ بندر کی شکل میں لایا جائے گا، اور یہ سخنچین افراد ہوں گے جو دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو لایا جائے گا، رسالت میں بیان فرماتے ہیں یہ سور کی شکل میں لایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو حرام مال کھانے کے عادی اس دنیا میں ہیں۔ کسی کا حق مار لیا، بڑا مزہ آ گیا کہ ٹھیک ہے اس کی پراپرٹی تھی، ہم نے ہتھیا لی، اس کا حق چھین لیا، یا اس کا حق بنتا تھا اسے نہیں دیں گے، اس پر تو ہمارا حق ہے، اپنی زبانی بنا لیا، یا کسی انداز سے کسی کا بھی حق کھا لیا، حرام ہے، یا حرام طریقے سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے، اور اللہ نے وعدہ حلال رزق کا کیا، انسان اپنی جلد بازی کی بنا پر حلال کا راستہ چھوڑ کر کے وہ حرام کا راستہ اپناتا ہے۔ کیوں؟ اسے شارٹ کٹ چاہیے، وہ چاہتا ہے شارٹ کٹ سے جلدی اسے یہ معاملات اس کے حل ہو جائیں، لہٰذا وہ حلال کو چھوڑ کر حرام راستے سے آتا ہے۔ حرام راستے سے جو بھی مال ہاتھ لگا وہ بھی حرام ہے، اور اس کے بڑے برے اثرات ہیں۔ کربلا اس کی واضح دلیل ہے۔ کربلا میں جو یزیدی لشکر موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں بہت سے افراد وہاں پر کہ ہم یا حسین آپ کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول کے نواسے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بہترین ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ستم انہوں نے ڈھایا آل رسول پر۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے حق کو پہچاننے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا دوسرا گروہ جو سور کی شکل میں لایا جائے گا، رسول اللہ بیان فرماتے قیامت کے دن یہ حرام مال کھانے والے افراد ہوں گے۔ تیسرا گروہ لایا جائے گا، اسے سر کے بل لایا جائے گا، اور چوتھا گروہ اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ کس بنا پر؟ انہوں نے کیا ایسا برا کام اس دنیا میں انجام دیا جس کی بنا پر یہ سزا انہیں دی جا رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظلم کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ کوئی پاور ہاتھ لگ گیا، کسی پوسٹ پر پہنچ گئے، ایک مقام پر پہنچ گئے، کوئی سٹیٹس ہو گیا زمانے میں، تو اب یہ سوچا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ظلم کے ساتھ لوگوں پر حکمرانی کریں۔ ایک گھر کے اندر بھی اگر کوئی گھر کا مکھیا، گھر کا ہیڈ اگر یہ سمجھ لے کہ میں تو گھر کا ہیڈ ہوں، میں گھر کا مکھیا ہوں، لہٰذا مجھے اختیار حاصل ہے، میں ظلم، زیادتی، جبر کے ساتھ گھر کے دوسرے فرد پر اپنی حکمرانی کر لوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا پھر سماجی اعتبار سے کوئی حکمران اس طرح سے ظلم کرتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کی سخت مذمت بھی کی گئی، اور اس کی سخت سزا بھی اللہ کے حضور ہے، یقیناً اس کی جانب سے ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اس عالم میں یعنی سر کے بل لایا جائے گا، پیروں کے بل قیامت میں
چلنا بڑا مشکل و محال ہوگا، سر کے بل لایا جائے گا، اندھا انہیں اٹھایا جائے گا، عالم کیا ہوگا، اور اس عالم میں ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ پانچواں گروہ، 10 گروہ ہیں، پانچواں گروہ کی رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بہرے اور گونگے بنا کر کے لائے جائیں گے۔ یہ کون سے افراد ہیں، کس برائی کی بنا پر؟ جواب رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ اپنے علم، اعمال اور فضل پر تکبر کرنے والے۔ جتنا علم میرے پاس ہے فلاں کیا میری برابری کر سکتا ہے، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے فلاں کیا میرے برابر آ سکتا ہے۔ لہٰذا اب جب یہ ایسی برائی پیدا ہوئی، یہ سوچ انسان کی ہو گئی کہ وہ تکبر کرنے لگا اپنے علم پر، یا کوئی چیز مل گئی، خاندان ہمارا بہت بڑا ہے، ہمیں تو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، فلاں کو تو بیٹیاں ہی بیٹیاں، لہٰذا ہمیں تو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سوچ، ایسی مینٹیلٹی رکھنے والے، کسی بھی فضل، اللہ کا جو فضل ان تک پہنچ رہا ہے اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ متکبر۔ انسان اگر اس کے برعکس کر رہا ہے، متکبر ہو رہا ہے، اترا رہا ہے اپنے اعمال پر، ہم بہت نمازی، ہم تو مستحب روزے بھی رکھتے ہیں، فلانی کو دیکھا ہم نے، وہ تو ماہ رمضان میں بھی چھوڑ پکڑ والا روزہ حساب کتاب ہے، ہم تو مستحب روزے بھی رکھتے ہیں، وہ تو نماز پنجگانہ فقط پڑھتی ہیں، ہم تو نماز شب غفیلہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ تو اب اس پر اگر غرور انسان ہے، متکبر ہو رہا ہے، اعمال تو ضائع ہوں گے ہی، اور ساتھ میں یہ عذاب بھی ہے کہ بہرا اور گونگا بنا کر بروز محشر لایا جائے گا۔ چھٹا گروہ جو لایا جائے گا، یہ اپنی زبانیں چبا کر کے وہاں پر آئیں گے، یعنی اس طرح سے لایا جائے گا کہ یہ گروہ، چھٹا گروہ، خود اپنی زبان چبا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے پیپ جاری ہوگا، یعنی بدترین عالم میں انہیں لایا جائے گا۔ یہ کون سے افراد ہیں؟ بہت بڑی خیانت کرنے والے افراد ہیں۔ کون سے افراد ہوں گے؟ بے عمل عالم ہوں گے، یعنی ایسے عالم جو خود بے عمل ہوں، دوسروں کو تو اچھی باتیں بتا رہے ہوں لیکن ان میں عمل نظر نہ آتا ہو، وہ بے عمل ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر لوگوں سے یہ کہیں کہ سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، دین یہ سکھاتا ہے، کربلا یہ درس دیتی ہے، آقا حسین نے ہمیں یہ سکھایا، لیکن جب بات حق و باطل کی آئے تو کسی کی دولت کی بنا پر اس کی طرف جھک جائے کہ نہیں بھائی یہ دولت مند ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا کر کے کسی مظلوم کا ساتھ دیں۔ تو یہاں پر اگر اس طرح کا کوئی عالم ہے تو وہ دراصل عالم نہیں ہے، سب سے بڑا جاہل وہ قرار پائے گا کہ جو حق کا، سچ کا ساتھ نہ دے۔ یقیناً آج ہم سماج میں دیکھیں بہت سے ایسے افراد یا بہت سے ایسے ملک ہیں جو اپنے آپ کو بہت علم و دانا سمجھتے ہیں، لیکن جب بات حق کی طرف کھڑے ہونے کی آتی ہے تو اس وقت بہت سے ایسے ممالک ہیں جو باطل کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور چند ہی ایسے ہیں کہ جو حق بجانب ہیں۔ یقیناً جو حق بجانب علماء ہیں انہی کے ذریعے دین کی آبرو باقی ہے، لیکن جو بے عمل عالم ہیں انہیں پکڑا جائے گا اور اس طرح سے سزا دی جائے گی۔ ساتواں گروہ قیامت کے میدان میں، بڑا ہولناک منظر ہے، خوف زدہ کر دینے والا منظر ہے۔ ساتواں گروہ جو لایا جائے گا، اس گروہ کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ کر کے اسے قیامت کے میدان میں بھیجا جائے گا۔ جب ہاتھ پیر کٹ چکے اب کس طرح سے یہ آگے بڑھے گا، کتنی اذیت ہوگی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کا ہم نے ذکر سنا کہ وہاں پر انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب یہ عذاب آ رہے ہیں تو انسان کس طرح سے اسے برداشت کرے گا، اور پھر آگے بھی عذاب اس کے منتظر ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیروں کو کاٹ کر کے پھر خدا نے انہیں گروہ گروہ بنا کر کے بھیجا ہے؟ اس چھٹے گروہ کا، اس ساتویں گروہ کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، اپنے نیبر کو اذیت دیتے تھے، اذیتیں پہنچاتے زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کسی فعل کے ذریعے سے۔ پتہ ہے کہ پڑوس میں کوئی بیمار موجود ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی مجلس ہو رہی، کوئی محفل ہو رہی ہے تو ہم اتنا تیز لاؤڈ سپیکر لگائیں کہ پورا زمانہ سنیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہے۔ تو یہ عمل کیسے پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے؟ یقیناً ہمیں جو بھی یادگاریں قائم کی گئی خدا کی جانب سے، ہم جب انہیں برپا کرتے ہیں، ذکر معصومین کرتے ہیں، ان کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے جو معصومین نے ہمیں سکھایا ہے۔ کسی کو اذیت دے کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر کیا جانے والا نیک عمل خدا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا پڑوسیوں کو ستانے والا انسان اس طرح سے عذاب کے حوالے کیا جائے گا، اسے لایا جائے گا۔ آٹھواں گروہ یہ سے اس طرح سے لایا جائے گا کہ یہ پیڑوں سے لٹکائے جائیں گے اور ان پر عذاب کیا جائے گا۔ یہ وہ افراد ہیں جو بادشاہوں، حاکموں کے پاس خوشامد کے لیے جاتے تھے اور چغل خوری وغیرہ کیا کرتے تھے، یعنی بادشاہ ہے
کوئی بڑی پوسٹ پر ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اس سے کچھ کام نکلتا رہے، تو اس کی خوشامد کرنا شروع کیا، سب سچ جھوٹ اس کے سامنے ہر طرح کی باتیں کی، دوسروں کی چغلی ان کے جا کر کے باتیں بتاتے رہے، تو ایسے افراد پر یہ سزا وارد ہوگی اور انہیں اس طرح سے لایا جائے گا۔ نواں گروہ جو لایا جا رہا ہے یہ مردار سے زیادہ گندے بدبودار ہوں گے اور انہیں میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ یعنی ایسا گروہ، جو نواں گروہ لایا جا رہا ہے، ایک مردے کے جسم سے، ایک لاش جو سڑ جائے اور اس کے جسم سے جو بدبو آتی ہے اس سے کہیں زیادہ بدترین بدبو اس گروہ کے پاس سے آ رہی ہوگی۔ آخر اس کا برا وہ فعل کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، اس گروہ کے پاس سے نکل رہی ہے، اور تمام لوگ اس بدبو سے میدان محشر میں جو افراد ہوں گے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ گروہ وہ لوگوں کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جو شہوت اور لذت میں اس دنیا میں مبتلا تھے، یعنی بری نگاہ کسی پر اٹھانے والے، نامحرموں کے اعتبار سے بالخصوص کہ جو خیال نہیں کیا جاتا کہ نامحرم ہے اور ان کے ساتھ جس طرح سے انسان پیش آتا ہے، اگر اس نے رعایت نہیں کی، خیال نہیں کیا، یا زناکار افراد ہے تو لہٰذا انہیں یہ سزا دی جائے گی، اس طرح سے لایا جائے گا۔ یہاں پر ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گی کہ بے شک ایسے افراد کہ جنہیں خدا پسند نہیں کرتا، کہ جو نامحرموں پر اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں اور شہوت کی نگاہ اٹھاتے ہیں، لذت کی نگاہ اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے کہ رجب علی خیاط کی جو ایک بہت ہی مشہور ہستی ہیں کہ جنہیں خدا نے ایک پاور دیا تھا کہ یہ لوگوں کی برزخی شکلیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں جو کہ ان کے علم میں اللہ نے رکھی تھی، ان کی پرہیزگاری کی بنا پر، ان کے تقوی کی بنا پر۔ ایک دن رجب علی خیاط کا ایک شاگرد ہے اور وہ ان کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آج بہت دوڑا دوڑا آیا، سانسیں پھول رہی ہیں اور گھبرایا ہوا ہے۔ اور جب رجب علی خیاط کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آج میں استاد محترم بہت زیادہ پریشان ہوں، ایک چیز ہے جس نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا ہے۔ اچھا، اس کا اس وقت جو عالم تھا اسے دیکھ کر ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ بہرحال رجب علی خیاط نے اسے بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ اور پھر آرام سے بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ یہ شاگرد کہتا ہے اپنے استاد سے، رجب علی خیاط سے، کہ آج ایک بات جو مجھے بہت حیران کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں، آج میں اپنے گھر سے چلا، مجھے کہیں جانا تھا، میں بس ڈپو پر پہنچا، بس اسٹاپ پر پہنچا، اور بس اسٹاپ پر پہنچنے کے بعد میں وہاں منتظر تھا کہ بس آئے گی اور اس سے سفر کر کے مجھے کہیں جانا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا، ایک بس آتی ہے اور میں بس میں سوار ہوا۔ اچھا، یہ جو شاگرد تھا یہ بھی بہت نیک تھا اور بہت ہی پرہیزگار تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بنا پر اس کے اندر بھی ایک پاور اللہ نے جو اسے دیا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شاگرد کہتا ہے کہ بس آئی اور میں بس میں سوار ہوا۔ جیسے ہی میں بس میں چڑھا، بہت سے افراد بس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے نگاہوں کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ بس میں بیٹھے ہوئے جو انسان ہیں ان کی شکلیں جانوروں کی جیسی نظر آ رہی تھیں۔ یعنی وہ بیٹھے ہوئے انسان، ظاہر سی بات ہے بس ہے، انسانوں کے لیے وہاں پر وہ سفر انسان کر رہے ہیں، جسم تو انسانوں کا نظر آتا تھا لیکن ان کا چہرہ جانوروں کا نظر آ رہا تھا، اور عجیب و غریب ان کی شکلیں، خوفزدہ کرنے والی۔ اس نے کہا کہ میں بہت استاد محترم گھبرایا، میں نے چاہا کہ میں اتر جاؤں لیکن بس چونکہ چل دی تھی لہٰذا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت میں اتر پاؤں، خوفزدہ تھا، میں ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان کی شکلیں تبدیل ہیں اور بہت خوفزدہ ان کی شکلیں جانوروں کی شکلیں ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک شخص فقط ایسا تھا جو اس کی شکل جو تھی وہ انسانوں کے جیسی نظر آ رہی تھی، اور وہ خوفزدہ کرنے والا اس کا چہرہ نہیں تھا، یعنی جانوروں کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا، وہ جس عالم میں ہے اسی طرح سے مجھے نظر آ رہا تھا۔ کہا کہ میں اس کے پاس ہی جا کر کے بیٹھ گیا کہ کچھ مجھے راحت مل جائے اور جیسے ہی کوئی بھی اسٹاپ اگلا آئے میں اتر جاؤں۔ بہرحال یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس شخص کے پاس، تھوڑی دیر کے بعد میری نگاہ اس شخص پر پھر سے پڑی، وہی انسان کی جس کی شکل ٹھیک ٹھاک تھی، درست تھی۔ کہا کہ میری نگاہ ایک مرتبہ دوبارہ اس پر پڑی تو اب میں اور حیران ہوا کہ اس کی شکل بھی تبدیل ہو چکی تھی اور اس کی شکل بھی مجھے جانوروں کی نظر آ رہی تھی۔ کہا کہ بس اس کے بعد جو اگلا سٹاپ آیا میں گھبرا کر فوراً اترا اور بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ میں نے کیا دیکھا؟ یہ چیزیں کیا تھی؟ مجھے سمجھ نہ آئیں۔ رجب علی خیاط فرماتے ہیں کہ تمہاری
پرہیزگاری کی بنا پر تم نے ان لوگوں کی برزخی شکلیں دیکھی ہیں۔ روایات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے برزخ میں شکل پائے گا۔ جیسا وہ اس دنیا میں جتنا اچھا ہے وہاں پر اس کی شکل اس طرح سے اور بہتر ہوگی اور زیادہ خدا وہاں پر اس چہرے پر نور دے گا، لیکن جتنا بدتر اس دنیا میں ہے، لیکن جب برزخ میں پہنچے گا، عالم برزخ میں، اس کی شکل تبدیل ہوگی، بھیانک ہو جائے گی اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا رجب علی خیاط فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کی برزخی شکلیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے تم خوف زدہ ہوئے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی وہ شکلیں برزخ میں ایسی ہوں گی۔ اب پوچھتا ہے یہ شاگرد ایک مرتبہ کہ استاد لیکن وہ ایک شخص، اس کی شکل ٹھیک ٹھاک تھی اور اچانک سے اس کی شکل کا تبدیل ہونا، یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی۔ ایک مرتبہ رجب علی خیاط فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس سے تم نے انسان کی شکل میں دیکھا، وہ انسان ایک نیکوکار تھا، اچھا انسان تھا، بہتر تھا، اس لیے اس کی شکل کو بھی تم نے بہتر پایا، برزخی شکل بھی اس کی بہتر تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس کی صورت تبدیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب بس چل رہی تھی، بس کی کھڑکی سے اس شخص نے باہر جب نگاہ دوڑائی، اس وقت ایک دوشیزہ، ایک جوان لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑنے کے بعد میں اس شخص کی نیت میں تبدیلی آئی، برے خیالات جب اس کے ذہن میں آنے لگے، اس کے بعد اس کی وہ جو شکل برزخی بہتر ہو سکتی تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھا اور اس ایک نامحرم کو دیکھ کر کے ایک غلط خیال اپنے ذہن میں اس نے سوچنا شروع کیا، لہٰذا اس کی اس صورت کو تم نے اس صورت کو اس انداز سے پایا ہے۔ یعنی یہ واضح ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں کرتا ہے تو اسے ان چیزوں کا سامنا اس دنیا میں بھی یقیناً اس کے نامہ اعمال میں عذاب لکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی برزخ کی یہ صورت ہوگی بھیانک، اور جو عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ خود محفوظ ہے کہ کس طرح سے وہ عذاب اس پر نازل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسے اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا نواں گروہ جو لایا جائے گا ان لوگوں کا ہوگا کہ جو شہوت اور لذت میں اس دنیا میں گرفتار رہے ہوں اور اپنی نگاہوں کا اس طرح سے انہوں نے خیال نہ رکھا ہو۔ اور 10واں اور آخری گروہ کا ذکر اس روایت میں کیا جاتا ہے، رسول بیان فرماتے ہیں 10واں گروہ جو لایا جائے گا یہ ایسا گروہ ہوگا جسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی آگ کا کپڑا اس سے پہنایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی برائی اس دنیا سے کر کے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر یہ عذاب نازل کیا جا رہا ہے؟ جواب اس روایت میں ملتا ہے بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ گروہ، یہ 10واں گروہ جسے آگ کا لباس پہنایا جا رہا ہے، یہ گھمنڈی افراد، متکبر، مغرور افراد ہوں گے جو اس دنیا میں غرور کے مارے تھے، اپنے غرور کی بنا پر لوگوں کو حقیر جاننے والے افراد، کہ اپنی اس گھمنڈ کی بنا پر کہ میں جس طرح سے ہوں میری برابری اس دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور جب وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے تو ایک روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جو مغرور انسان ہوگا اسے آگ کا لباس تو یقیناً پہنایا جائے گا، اور پھر اسے بڑا انفیریئر بنا کر کے خدا میدان محشر میں مثل چیٹیوں کے پیش کرے گا جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کر کے ٹوٹتے جائیں گے، بکھرتے جائیں گے، اور خدا اسی طرح سے بناتا رہے گا اور عذاب نازل کرتا رہے گا۔ قیامت کا پورا ایک دن اسی طرح سے اس پر عذاب نازل ہوگا، اور یہاں کے اعتبار سے ہم تصور کریں 50,000 سال ایک دن وہاں کا تقریباً جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ 10 گروہ کا ذکر کیا گیا جو میدان قیامت میں اپنی بدعمالیوں کی بنا پر اس طرح سے لائے جائیں گے۔ یہ روایت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں آج ہمارے وجود کا حصہ ہیں تو اس انداز سے جو عذاب بیان کیا جا رہا ہے، کیا ہم اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اس صورت میں اس انداز سے اور اس طرح سے خدا وہاں پر پیش کرے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں پروردگار عالم ہمیں بہترین طریقے سے وہاں پر پیش کرے، خدا اپنی بارگاہ میں اپنی جنت میں آنے کے لیے ہمیں وہاں پر موقع فراہم کرے، تو یقیناً ان تمام بدعمالیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قیامت پر پورا یقین جب ہوگا تو اعمال انسان اسی اعتبار سے انجام دے گا کہ بے شک جب قیامت یقینی ہے تو وہاں پر سوال جواب بھی ہونا ہے، ہماری اچھائیوں کی جزا انعام بھی ملنا ہے، اور ہماری برائیوں کی سزا بھی خدا دینے والا ہے۔
بے شک یہی وجہ تھی کہ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے کربلا معلیٰ میں مولا حسین علیہ السلام نے اس قدر قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی، تاکہ زمانے کے سامنے حق و باطل کا فرق واضح رہے، زمانے کے سامنے اچھائی اور برائی کا فرق واضح رہے۔ امام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ لوگ برائیوں میں ملوث ہو کر کے خدا کے عذاب کا شکار ہوں۔ اس کے لیے مولا حسین نے اس امت کی اصلاح کے لیے آقا حسین نے سب کچھ اپنا خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ عزاداران امام مظلوم، جب واقعہ کربلا جب بھی بیان ہوتا ہے، جب بھی ذکر کیا جاتا ہے، بہت سے صحابیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے صحابی بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ برگزیدہ، بزرگ اور یہاں تک کہ رسول اللہ کے صحابی رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی آتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جو رسول اللہ کے بھی صحابی تھے، جو مولا کائنات کے بھی صحابی تھے، امام حسن کے بھی صحابی ہیں، اور کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے بھی صحابی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ ضعیف ہے نا، عمر بہت زیادہ تھی جناب حبیب کی، لیکن عشق حسین اس قدر بلند تھا جناب حبیب ابن مظاہر کا کہ بچپن کی روایت پائی جاتی ہے کہ مولا حسین جہاں جہاں سے گزرتے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر آپ کی اس جگہ سے گزرتے تھے جہاں سے مولا حسین اس جگہ کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، اس خاک کو چومتے تھے۔ اس قدر محبت جناب حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین علیہ السلام سے تھی۔ آپ کی علم کا معاملہ یہ تھا کہ اس قدر آپ عابد و زاہد و عالم تھے کہ ایک رات میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ مولا حسین سے عشق کے لیے ضروری ہے انسان اپنے آپ کو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بہتر بنائے۔ کربلا میں مولا حسین کے صحابی اس بات کی واضح دلیل ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر اس بات کی واضح دلیل ہیں، عابد الزاہد عاشق حسین ابن علی کہ جنہیں خود امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ آج ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں نا، جب کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو رو رو کر کہتے ہیں نا کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم وہاں موجود ہوتے تو اس عظیم سعادت کو حاصل کرتے۔ لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں یقیناً مولا سے چاہتے ہیں نا، اور اکثر یہ کہتے ہیں ہم ہوتے مولا آپ کا ساتھ دیتے، ہم سوچیں کہ ہم تڑپ رہے ہیں کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اے کاش ہم مولا کا ساتھ دیتے، لیکن اس کا مرتبہ اندازہ ہم کریں جنہیں خود مولا حسین نے خط لکھ کر کے بلایا۔ حبیب ابن مظاہر، مولا حسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا حسین کو انتظار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں بلاؤں گا تو میرا یہ دوست، میرا حبیب ضرور میری نصرت کے لیے آئے گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کوفہ میں رہتے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیوی نے دسترخوان لگایا ہے، ایک مرتبہ لقمہ اٹھاتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، رک جاتے ہیں۔ آواز دی کون ہے؟ کہا کہ حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لقمہ فوراً چھوڑ دیا، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مولا حسین کا خط ملا۔ خط کو کھولنے سے پہلے حبیب ابن مظاہر نے خط کو آنکھوں سے لگایا ہے، ایک مرتبہ خط کو چوما ہے، سر پر اس خط کو رکھا ہے۔ اب جب خط کو کھولا ہے، تحریر امام حسین نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ مولا حسین نے لکھا تھا، ایک مرد فقیہ کے نام حسین ابن علی کی طرف سے، آپ رسول اللہ سے ہماری قرابت کو اے حبیب جانتے ہیں۔ حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، اگر آپ میری نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا میں آ جائیے، لیکن اے حبیب آنے میں جلدی کیجئے گا۔ حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا، لیکن اپنی بیوی سے ایک مرتبہ اس کے ایمان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ کہا کہ مولا حسین کا خط آیا ہے، آپ نے مجھے کربلا بلایا ہے، لیکن سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے حبیب کہ آپ کو فرزند رسول بلائیں اور آپ یہاں کشمکش کے شکار ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر مسکرا کر فرماتے ہیں میں فقط تیرے ایمان کو دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا حسین مجھے بلائے اور میں خود کو آمادہ نہ کروں۔ کوفے کے حالات بہتر نہیں تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا
کہ میری سواری کو لے کر کے دھیرے دھیرے کوفہ کے باہر چلے جاؤ اور وہاں میں تم سے آ کر کے ملاقات کروں گا، میرا انتظار کرنا۔ جناب حبیب ایک مرتبہ گھر سے نکلے، غلام وہاں پر سواری لے کر جا چکا تھا۔ جب جناب حبیب چلے ہیں، مسلم بن اوسجا سے ملے ہیں کہ جو آپ کے قبیلے بنی اسد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلم بن اوسجا سے اس خط کے بارے میں بتایا۔ جناب مسلم بن اوسجا بھی جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دونوں بڑھتے جاتے ہیں لیکن جانے میں ذرا تاخیر ہوئی۔ غلام نے محسوس کیا ابھی تک آقا نہ آئے۔ ایک مرتبہ وہ غلام عشق امام حسین میں تڑپ کر اس سواری سے کہتا ہے کہ میرا آقا حبیب ابھی تک نہیں آیا، اگر میرا آقا نہ آ سکے تو ہم خود مولا حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ ادھر حبیب نے یہ جملے سنے، تڑپ کر کہا ہائے میرے مولا کی غربت کہ آج غلام کنیز بھی مولا پر اس طرح سے غیرت کھا رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جب کربلا آتے ہیں، ایک مرتبہ مولا حسین نے بڑھ کر حبیب کو گلے سے لگایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پتا چلتا ہے، پیغام بھیجتی ہیں، اے علی اکبر میرا سلام کہہ دینا۔ جیسے حبیب نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ تڑپ کر گریہ کیا، ہائے غربت اولاد رسول کی شہزادیاں آج مجھ جیسے کو سلام کر رہی ہیں۔ یہی حبیب ابن مظاہر جنہوں نے اپنی جان کو آقا حسین پر دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔